الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی جو پیغمبر سلام نے اپنے الفاظ مبارک سے اللہ کے مضمون کو بیان کیا. بھئی یہ ساتھی ڈسٹرب نہ کرے، تو کام ہے تو آپ چلے جائیں، ڈسٹرب نہیں کریں مجمع میں، اس کی اجازت نہیں ہے. نئے آئے ہیں شاید، میری طرف متوجہ اسی کے لیے آپ آئے. حدیث قدسی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مضمون ہے لیکن الفاظ پیغمبر سلام، مضمون اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. عام حدیث وہ ہوتی ہے جس میں الفاظ بھی رسول اللہ کے ہیں اور مضمون بھی رسول اللہ کا ہے، ہم وہ حدیث کہتے ہیں. اور حدیث قدسی جس میں مضمون اللہ تعالیٰ کا ہے اور الفاظ پیغمبر سلام کے. اور اگر الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوں، مضمون بھی اللہ تعالیٰ کا ہو تو اس کو قرآن کہتے ہیں. بڑی اہم معلوماتی بات ہے. مولوی پیر کا یہی فائدہ ہے، پیر اگر مولویوں سے فائدہ ہے تو علمی باتیں بھی مل جاتی. تو حدیث قدسی میں فرمایا کنت کنزا مخفیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا مجھے پہچانا جائے، اس خزانے سے لوگ فائدہ اٹھائیں. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق پیدا کی. یہ مخلوقات اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. میرے خزانوں سے فائدہ اٹھاؤ. دنیا میں بھی میرے خزانے، آخرت میں بھی میرے خزانے ہیں. دنیا بھی میرے ہاتھ میں، آخرت بھی میرے ہاتھ میں ہے. لیکن کیسے اٹھاؤ؟ جیسے میں کہوں، اپنی مرضی نہ کرو، تب تمہیں خزانہ ملے گا. ورنہ چور چکے سمجھ کر تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. چور بھی مال حاصل کرتا ہے، تاجر بھی مال حاصل کرتا ہے. دونوں کے مال حاصل میں فرق کیا ہے؟ ایک جائز طریقے سے کرتا ہے، ایک ناجائز طریقے سے کرتا ہے. ایک جیل میں جاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اسلامی حکومت میں. اور ایک کو عزت ملتی ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ملتی ہیں. فرمایا تاجر اگر سچ بولتا ہے، امانتدار ہے، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہو. تو اللہ نے جو خزانے کہا میں خزانہ ہوں، تم خزانوں سے فائدہ اٹھاؤ. اور اس کا طریقہ رسول اللہ اور قرآن بیان کرے گا کہ تم نے کیسے فائدہ اٹھایا. اپنی عقل سے نہیں اٹھانا، تمہاری عقل کام نہیں کرنے والی. اس لیے عقل کی مثال آنکھ کی طرح ہے. سن لو، آنکھ روشنی میں کام کرتی، اندھیرے میں کام نہیں کرتی. عقل
شریعت کی روشنی میں کام کرتی ہے، ورنہ یہ کام نہیں کرتی۔ اس لیے سراج منیرہ فرمایا رسول اللہ کی ذات سورج ہے، سورج نکلا ہو، کمزور آنکھ بھی ہو تو بھی کام کرتی ہے، سورج نکلا ہو وہ بھی دیکھ لیتی ہے، بلکہ وہ لوگ جن کی بالکل تھوڑی سی بینائی ہوتی ہے وہ بھی سورج نکلا ہو تو کچھ نہ کچھ مشابہت ان کو آ جاتی ہے، سامنے آنے والی گائے ہے، بھینس ہے، کیا ہے، کچھ نہ کچھ ان کو سامنے ان کو بھی آ جاتا ہے۔ تو اگر شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہو تو کتنا بھی اس کی عقل کمزور ہو وہ شریعت کی روشنی میں کام کرے گی، حق کو حق دیکھے گی، باطل کو باطل دیکھے گی، اندھیرے کو اندھیرا دیکھے گی، نور کو نور دیکھے گی۔ اور اگر شریعت کی روشنی نہیں ہے، ایسے پورے عالم کے کفار ہیں، جن کی عقلیں کام نہیں کر رہی، آپ کہیے وہ تو بہت عقل مند ہے، اتنی ایجادیں کر رہے ہیں۔ اس ایجاد کا تعلق عقل سے نہیں ہے، ایجاد کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے، عقل سے نہیں ہے۔ عقل تو دل میں ہے، اور دل روشن ہوتا ہے جب ایمان آتا ہے، یاد رکھو۔ قرآن خود کہا قرآن مجید میں، اب من کان میتا فاحییناہ، مردہ ہوتا ہے کافر، ہم ایمان دیتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، فجعلنا لہ نورا، ہم اس کے دل کے اندر نور ایمانی رکھ دیتے ہیں۔ یہ نور ایمانی یاد رکھو، سب کے بعد جو نور ہے نور ایمانی ہے، وہ کسی کا قلیل ہے، کسی کا زیادہ ہے، بلب کی طرح ہے۔ کفار جو ایجادات کرتے اس کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے، ذہن الگ چیز ہے اور عقل الگ چیز ہے، اس لیے قرآن نے کفار کو غیر عاقل کا ہے، افلا یعقلون، ان کو عقل نہیں ہے۔ عقل تو ہے، بڑے بڑے ابو الجہل اتنا بڑا عقل مند تھا کہ ابو الحکم کہلاتا تھا، پورا عالم اس سے فیصلے کراتا تھا، لیکن پھر کیا ہوا، رسول اللہ کو نہیں پہچانا تو ابو الجہل کرایا، جہالت کا باپ کرایا، جہالت کا سرپرست کرایا، جاہلوں کا بڑا کرایا، جو حکماں کا بڑا تھا، عادلوں کا بڑا تھا، جو عقل والوں کا بڑا تھا، اب وہ جاہلوں کا بڑا کہلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل نے رسول اللہ کو نہیں پہچانا، اس لیے قرآن نے کہا کہ اب وہ یہ جاہل ہے، یہ عاقل نہیں ہے، یہ بے وقوف اور احمق ہے۔ سے میرے دوست، اللہ فرماتے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانو، مجھے پہچانے جائے، مجھ سے میرے خزانوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور یاد رکھو اللہ کے خزانوں سے سب سے زیادہ فائدہ جو مخلوق اٹھاتی ہے وہ انسان ہے، سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتی، دوسری مخلوقات اتنا فائدہ نہیں اٹھاتی۔ جنات کو باغات کی ضرورت نہیں ہے، مکانوں کی ضرورت نہیں ہے، گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، جہازوں کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی ہماری طرح مکلف ہے، لیکن ان کی ضروریات ایسی نہیں ہے۔ وہ ہوا بھی کھا لے تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو 3 ٹائم روٹی نہ کھائے تو تجھے روزہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر جنات کی یہ ضروریات ہوتی، کسی کھیت میں کھیتی نہ بچتی، کسی باغ میں پھل نہ بچتے، وہ سارے توڑ کے لے جاتے، کوئی نہ روک سکتا۔ ہاں ضرورت جب ہوتی تو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے الگ نظام رکھا۔ جب نصیبین کی جنات نے آ کر رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آج بھی وہ مسجد جن موجود ہے اور آج بھی اس میں جنات ہیں۔ ہم نے ایک حج میں بالکل اس کے قریب ٹھہرے تھے، کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے، لوگوں نے اپنا تجربہ بتایا کہ غیر نماز کے اوقات میں اس میں ایسے جنات نظر آتے ہیں، بالکل واضح تو نہیں نظر آتے لیکن پتہ چلتا ہے یہاں ہیں، کوئی شبیہ ان کی موجود ہوتی ہے، آج بھی موجود ہے۔ جہاں رسول اللہ نے نصیبین کی جنات سے بیعت لی تھی تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا انتظام؟ تو فرمایا جو جانور ذبح کیا جائے گا اس کی کھانے کے بعد ایمان والے اس کی جو ہڈیاں پھینک دیں گے، جب تم ہڈی کو ہاتھ مارو گے خدا اس پر تمہارے لیے گوشت پیدا کر دے۔ یعنی ہماری استعمال شدہ چیزیں، اور ان کے جانوروں کے لیے فرمایا کہ جو تمہارے جانور ہیں، جنات کی بھی جانور، وہ جن جانور ہوتے ہیں، جن اونٹ ہوتے ہیں، جن چیزیں ہوتی ہیں، کہ تمہارے لیے جو گوبر کریں گے جانور، حلال جانور جو گوبر کریں گے،
جب اس کو منہ ماریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اصل دانے میں اصل چارے میں تبدیل کر دیں گے. حدیث موجود ہے ترمذی میں، بخاری میں، سب میں حدیث ہے. یعنی انسان کا بقا حاجات جو ہوتے ہیں، لیکن نئی چیز استعمال نہیں کر سکتے کہ ایسا گوشت کھا لیں، ایسے وہ کر لیں. کبھی کبھی شرارت ایسی ہوتی ہے، لیکن وہ فات العقل ہوتا ہے، وہ ڈاکو ہوتا ہے. ڈاکو جس طرح ڈاکہ مارنے والا ڈاکہ مارتا ہے، طرح جنات میں بھی اس قسم کی ہوتی مخلوقات ہیں. تو آپ بتائیے، یہ زمین پر جتنے خزانے پھیلے ہوئے ہیں اور آسمانوں کے خزانے ہیں، اس سے حضرت انسان سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. فرشتے وہ بھی پورے خزانے سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے. نورانی مخلوق اگر انسانی شکل میں بھی آ جائے، ایک بہت بڑا اشکال دور ہو جاتا ہے. جب آپ پیغمبروں کی جماعت کو کہہ دیتے کہ وہ نورانی ہے لیکن انسانی شکل میں، اور مثال دیتے ہیں جیسے جنات یا فرشتے انسانی شکل میں آتے تھے. نہیں، انسانی شکل میں فرشتے آنے کے باوجود بھی فرشتے رہتے تھے، نہ کھانے کے محتاج ہوتے تھے نہ پینے کے محتاج ہوتے تھے. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے کھانے پینے سے. فرمایا تم کھاتے پیتے کیوں نہیں ہو؟ اس زمانے میں دشمن نہیں کھاتا تھا کسی دشمن کے گھر سے، اور تو آپ نے دل میں خوف محسوس کیا کہ یار یہ میرے دشمن بن کر آئے ہیں کہ میرے دسترخوان خان سے کھا نہیں رہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم فرشتے ہیں جو قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے اور آپ کو حضرت اسحاق کی بشارت دینے کے لیے آئے کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوگا سارا کے وطن سے جو اسحاق ہوگا، اور آگے اس سے بیٹا پیدا ہوگا جو یعقوب ہوگا. ہم اس کی بشارت کے لیے آئے ہیں. ہم فرشتے ہیں، اگر ہم انسانی شکل میں ہیں، لیکن ہم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. اب مجھے بتاؤ کون فائدہ اٹھاتا ہے اللہ کے خزانوں سے؟ بتائیے. یہ انسان کا. اس لیے اس پر شکر کو فرض کر دیا. شکر فرض ہے، فرض کا درجہ دیا شکر کو، یہ فرض ہے. کس حال میں بھی انسان ہو جائے، کسی بھی حال میں، پھر بھی وہ بہت سی نعمتوں کا مالک ہوتا ہے. کسی بھی حال میں اگر وہ کہتا ہے مجھے سوکھی روٹی ملتی ہے، تو تیرے پاس ایسا پیٹ ہے جو سوکھی روٹی ہضم کر رہا ہے. ورنہ ہسپتالوں میں جا کے دیکھ، ان کے پیٹ کچھ بھی ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں. سوکھی روٹی ہضم کر رہا ہے تیرا پیٹ، گوشت ہضم کر رہا ہے تیرا پیٹ. کیا کیا خزانے ہمارے پاس ہیں، یہ سارے خزانے اور آسمانوں کے خزانے. قرآن بھی تیرے میرے لیے، احادیث بھی تیرے میرے لیے، پیغمبر بھی تیرے میرے لیے، اللہ والے بھی تیرے میرے لیے. آسمانوں خزانے بھی ہمارے لیے اتارے. قرآن بھی ہمارے لیے اتارا. اس قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن سمجھنے والے وہ کون؟ انسانوں کی جماعت ہے، ایمان والے ہیں. رسول اللہ کے حدیث مبارکہ کس نے؟ صحابہ اکرام نے فائدہ اٹھایا، جنات بھی تھے اس میں، لیکن پورا فائدہ ان انسانوں نے اٹھایا جو رسول اللہ خدمت میں رہتے تھے، جن پر رسول اللہ کی نگاہ پڑی یا ان کی نگاہ رسول اللہ کے چہرے پر پڑی. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اللہ تعالی نے ان کو ہمیشہ کے لیے سند دے دی. بلکہ بدری صحابہ کے بارے میں تو یہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے آسمان سے جھانکا، کہا کہ اہل بدر، اے بدریو، افعلوا ما شئتم، بخاری کی حدیث ہے، جو چاہے تم کرو، قد غفرت لکم، میں پہلے سے معافی کر دی. کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا مجھے پہچانو. تو کیا مطلب ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد خدا کو پہچاننا ہے. یاد رکھو یہ ہے، جب میں اور آپ اللہ کو پہچان لیں گے تو ان کے خزانوں سے بھی فائدہ اٹھانا آ جائے گا. جب پہچانو گی نہیں، یہ بتاؤ، ایک آدمی اس کو تم ایک معمولی آدمی سمجھتے ہو کہ بھئی یہ بس معمولی آدمی، معمولی ذات ہے یہ، آپ کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی. لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ نہیں بھائی یہ تو بڑا با اختیار انسان ہے، اس کے پاس مال بھی بڑے، اختیارات بھی بہت ہیں، تو پھر کہو یار میرا فلانا کام ہے، فلانا کام ہے، فلانا کام ہے. تو جب تک مولا کو بندہ پہچانتا نہیں ہے، اس کے خزانوں سے پورا فائدہ حاصل نہیں کرتا. مخلوق میں پھرتا رہتا ہے، خالی متوجہ نہیں کرتا، متوجہ نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی، صحابہ رونے لگے، الیس اللہ بکافٍ عبدا،
کیا اللہ کافی نہیں ہے بندے کے لیے؟ کون سی چیزیں میرے پاس نہیں؟ صحابہ رونے لگے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہماری شکایت کی ہے، ہماری شکایت کی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف کیا دیکھنا تم؟ میں کافی ہوں، علیہ اللہ بھی کافی تھا اور رہے نہیں۔ آپ مجھے بتائیں تمام انبیاء صلاۃ والسلام جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے ایک ایسے ماحول میں تھے کہ ہر طرف ان کے دشمن تھے۔ نوح علیہ السلام کے واقعات سے شروع کر لیں، 950 سال تک نوح علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے، 950 سال، ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ آج میں اور آپ تھوڑے سے دین کے لیے کچھ کرے اور کوئی برا بلا کہہ دے، ہم کہتے نہیں جی میں مولویت چھوڑتا ہوں، میں قاری پن چھوڑتا ہوں، میں امامت چھوڑتا ہوں، لوگ تو مجھے برا کہتے ہیں۔ 950 سال کہنے کو کہنا آسان ہے، تو کیا کہتے تھے؟ اجمعوا امرکم، پیغمبر اکیلا ہوتا تھا، 80 آدمی ساتھ سے صرف، اور ایک ادھر پورا عالم ہے، فرمایا اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، تو اکٹھے ہو جاؤ سارے، میرے خلاف اکٹھے ہو جاؤ، پھر کرو میرے خلاف کارروائی، پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور کیا کہہ رہی نظری اللہ اللہ، دیکھو میں تم سے پیسے بھی نہیں مانگتا، میرا اللہ میرے لیے کافی۔ ہر نبی نے کہا کہ میرا اجر اللہ کے ذمے ہے، ان اجر الا اللہ، ہر نبی نے کہا۔ کیا ہوا؟ طوفان میں پورا عالم غرق ہو گیا، نوح بھی بچ گئے، کشتی نوح بچ گئی، 80 انسان بھی بچ گئے، اور آج میں اور آپ نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، جو ہم یہاں بیٹھے سب نوح علیہ السلام، پورا عالم نوح علیہ السلام ہمارے دادا ہیں، ہمارے دادا نوح علیہ السلام ہیں، ہم سب نوح علیہ السلام کی۔ اللہ نے کیسی ان کی اولاد کو برکت دی، 3 بیٹے، 3 بیٹوں میں سے پوری مخلوقات پیدا ہوئی، جن میں سے زمانوں کے اندر فنا بھی ہوتی رہی، کروڑوں انسان جو ہے بڑی بڑی جنگوں میں مرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کو کوئی خطہ ایسا نہیں جس پر انسان نہیں ملتا۔ میں تو جاتا ہوں ادھر ادھر دیکھا، ایسی جگہ پر جہاں انسان کا گزرنا بھی مشکل ہو، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی حضرت انسان موجود ہے، وہ بھی اپنی روٹی پانی کا وہاں چارہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ نبی کا اعتماد خدا کی ذات پر تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پورا عالم دشمن ہے، پورا عالم دشمن، یہودی دشمن، نصارہ دشمن، مشرکین دشمن، ان اجری اللہ اللہ، اللہ کے ذمے میں رکھا۔ اور بار بار اس چھوٹی سی جماعت کو، صحابہ کی چھوٹی سی جماعت جو مدینہ میں آ گئی، اس کو ختم کرنے کے لیے بار بار حملے ہو رہے ہیں۔ پہلا حملہ بدر میں، دوسرا حملہ احد میں، تیسرا حملہ خندق میں، حملے ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ صحابہ کو بشارت دے رہے ہیں، فکر کی بات نہیں ہے، کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ تو منافقین مذاق اڑاتے تھے کہ حالت تو یہ ہے کہ مدینے سے باہر اکیلے جا نہیں سکتے، اور ان کا رسول ان کو کیسر و کسرا اور حبشہ کے خزانے دکھاتا ہے۔ صحابہ فرماتے تھے ہمیں تو اس سے بھی زیادہ اس بات کا یقین ہے، جیسے سورج نکلا ہو تو اس کا یقین ہے، ہمیں اس سے زیادہ رسول اللہ کی بات کا یقین ہے۔ یہ تھا خزانے سے فائدہ اٹھانا۔ منافقین مترددین تھے، لا الہ الا فلا الہ الا، یہاں جائیں یا وہاں جائیں۔ اسباب کی دنیا میں دیکھیں تو کفار غالب ہیں ان کی نظر میں، لیکن رہتے مدینے میں تو دیکھتے ہیں جنگوں میں کفار مار کھا رہے ہیں۔ کافر ہے ہی مرنے کے لیے اور پٹنے کے لیے اور بھاگنے کے لیے، یاد رکھو باطل ہے اس لیے۔ اس لیے قرآن نے کہا انتم العلون ان کنتم مومنین، تمہارا ایمان صحیح ہو جائے تو تم ہی غالب ہو، لیکن تمہارے ایمان ہی میں خامی ہے دراصل، تم خود آدھے تیتیا در بٹیرو، تم پورے باز شاہی بن جاؤ، ہو تو تم باز کے مومن ہو، لیکن پنجے تمہارے کبوتر والے ہیں، باز والے نہیں ہیں، آدھے باز ہو آدھے کبوتر بنے ہوئے، تو کبوتر کا تو شکار کیا جاتا ہے، باز شکاری ہوتا ہے۔ اگر تم پورے انتم العلون ان کنتم مومنین، اگر ایمان کامل تم میں آ جائے،
صحیح معنی میں اللہ کی ذات کو پہچان لو اور اس کی ذات پر اعتماد کرو، پوری دنیا تمہارے خلاف اکٹھی ہو جائے، ایمان والوں کو ذرا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن ہے کیا؟ ہم نے خود نہیں پہچانا ابھی تک اللہ کی ذات۔ اس لیے یہاں پر جو اللہ نے بھیجا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو تفسیر کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعبدون کی تفسیر کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن۔ یعرفون اس لیے بھیجا ہے خدا کو پہچانو، یعبدون اس لیے کہا کہ عبادت کے ذریعے پہچانو، اعمال صالحہ کے ذریعے خدا کو پہچانو۔ تمہاری نماز ایسی ہو کہ خدا سے تعلق پیدا کر دے، تمہارا حج عمرہ ایسا ہو کہ خدا اور رسول کی پہچان کرا دے، تمہارے زکوٰۃ خیرات صدقات دینا ایسا ہو کہ اللہ کی ذات نے جو تمہیں کہا کہ میں برکت دے دوں گا، اس کا ایسا یقین ہو کہ تمہیں برکت نظر آئے۔ میں نے خود ایک بزرگ کو سنا کراچی میں، یہ 1982 یا 83 کی بات ہے، مکی مسجد میں ان کا بیان تھا۔ میں نے خود سنا کہ مجھے حج پر جانا ہوتا ہے، ہر سال اللہ مجھے لے جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ٹکٹ کتنے کا آئے گا، میں اس کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، تو جانے سے پہلے میری ٹکٹ کا انتظام ہو جاتا ہے۔ لاکھ کی ٹکٹ ہے، 10,000 صدقہ کر دیتا ہوں تو لاکھ پورے ہو جاتے ہیں، اور جو 70 آخرت میں ملنے تو وہ الگ ہیں، یہ تو 10 دنیا کے ہیں۔ یہ یقین ہے تو ہے نا، یہ یقین ہے کہ اللہ کی خزانے کو پہچانا وہ معرفت ہے۔ کیسے نہیں ہوگا؟ کیسے نہیں ہوگا؟ کیسے نہیں ہوگا؟ سنن فرمایا کیسے نہیں ہوگا؟ آپ متردد ہیں۔ ہماری بھی حضرت تھانوی نے ایک بڑی اچھی مثال دی، فرمایا ایک مولوی صاحب نے تقریر کی کہ 1 پر 10 ملتے ہیں، تو ایک بیچارہ دیہاتی تو اس کے پاس 1 روپیہ تھا، اس زمانے میں 1 روپیہ 10 روپیہ بڑی قیمت تھی، تو 1 روپیہ اس نے وہی دے دیا اللہ کے راستے میں، اب انتظار کر رہا ہے 10 روپیہ کم ملیں گے، حالانکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے پھر اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ اب انہوں نے وہ 1 روپیہ تو اس نے دے دیا، اب دیکھا ابھی شام تک تو کوئی کام نہیں بنا، 10 روپیہ نہیں ہے، اب پریشان ہو گیا، اس کو وسوسے آنے لگے، او یار یہ مولوی صاحب نے پتہ نہیں اس وقت تو بڑی تقریر کر کے مجھے ترغیب دے دی، میں نے جیب خالی کر دی، روپیہ ہی تھا میرے پاس، اس کو 10 سے لگ جائے، کیونکہ غم کا جو فکر ہے نا وہ معدے پہ اثر کرتا ہے، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں معدے پہ اثر کرتا ہے، تو 10 سے لگ گئے، اب بار بار جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ اب جب وہ گیا آخری بار، تو گاؤں دیہات والوں کو عادت ہوتی ہے اپنے ہاتھ چلاتے رہتے ہیں، تو وہ اپنی قضائے حاجت کے ساتھ ہاتھ چلاتا رہا، تو وہ نیچے سے 10 روپے کا نوٹ نکلا، تو جلدی سے استنجا کیا اور اپنی دھوتی سنبھالی، اور وہ دوڑتا ہوا امام صاحب کے پاس آیا، زور دروازہ کھٹکھڑایا، امام صاحب گھبرائے بھی کیا ہوا، کہا مسئلہ تو پورا بتلایا کرو بھائی، 1 پر 10 تو ملتے ہیں لیکن 10 بھی ساتھ لگتے ہیں۔ میں مخفی خزانہ تھا، حقیقت بات ہے، اگر خدا کی معرفت ہو جائے تو خدا کا کون سا خزانہ ہے جس سے میں اور آپ فائدہ نہ اٹھا سکیں، لیکن معرفت نہیں ہے۔ جب معرفت نہیں ہے تو نہ ایمان پورا ہے، نہ اللہ پر اعتماد ہے، نہ توکل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کمزوری، ہر بات میں تردد ہے۔ اس لیے کوئی حدیث شریف میں آتا ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہے کہ جو مجھ سے اچھا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جو اچھا گمان کرتا ہے۔ تو بزرگوں نے عجیب بات لکھی ہے کہ اگر آدمی یہ سوچے کہ یار میں جا رہا ہوں یا میرا فیملی فلاں جگہ جا رہی ہے، پتہ نہیں یار یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، فرمایا یہ اللہ کی ذات سے بدگمانی کر رہا ہے، جب پتہ کائنات میں نہیں ہل سکتا تو یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کیسے ہو جائے جب خدا نہ چاہے۔ کبھی ایسا گمان نہ کرے، بلکہ کہا انشاءاللہ فکر بات نہیں، انشاءاللہ آفس سے پہنچ جائے، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ بہت آرام سے پہنچا دے گا تمہیں، یہ کیونکہ اس کائنات کا پورا نظام تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے طور پر کوئی نظام چل رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کالی پتھر پر چیونٹی کالی رات میں چلتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آواز بھی سنتا ہوں،
اس مخلوق کو میری ضرورت تو نہیں ہے. کیسے کہ اس خزانے کو پہچانا نہیں. اللہ تعالیٰ ایک خزانے کا قرآن میں ذکر کر اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اجتبا کا خزانہ بتاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک خزانہ ہے، خزانہ اجتبا، کہ میں بندوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں. میرے شیخ عارف باللہ شاہ کی مقصد صاحب فرمایا کرتے تھے یہ قرآن میں اس خزانے کا ذکر اس لیے کیا تاکہ میں اور آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب ہزار گندگی میں دلدل میں گھسے ہوئے ہیں، خدا کے خزانے پر نظر کر کے ان سے آہو فوا کریں. اس کی ذات ایسی ہے، اسی گندگی میں سے نکال کر تو میں پاکیوں کی بلندیوں پر لے جائے. تاریخ پڑھو کیسے کیسے لوگ تھے، کیسے کیسے لوگ تھے. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، سود لیتے تھے، سود پہلے لیتے تھے، سود پر کام کرتے تھے، پیسے دیتے تھے. سود دل میں یہ بھی رہتا تھا یار بات کام تو ٹھیک نہیں لیکن چھوٹتا بھی نہیں. یہ ایسی چیزیں ایسی چھوٹتی نہیں آسانی سے، گندگی چھوٹتی نہیں، لیکن دل میں ندامت بھی ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں انسان کامل طور پر غافل نہ ہو. اگر نالائقی کر رہا ہے تو ان کو پھر بھی پکارتا رہے کیونکہ کسی وقت بھی تیری مدد کے لیے آ جائیں گے. یہ کہنا جی کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے ساری دنیا کر رہی میں کر رہا ہوں تو کیا ہوا. خدا کا سخت ناپسند ہے کہ تو نے دنیا کے ساتھ میرے دربار میں پیش نہیں ہونا، اکیلے آنا ہے، اکیلے آنا ہے. ہاں مجھے بتاؤ دنیا میں آئے جاتے اکیلے جاتے ہیں نہیں بولو آئے، اور ایسے ہی جاتے ہیں جیسے آئے تھے، جیسے آئے تھے ویسے. دو کپڑے پہنا دیے ذات میں اس کو، دو تین کپڑے. جی تمون فرادا، اللہ فرماتے تم اکیلے اکیلے آؤ گے، تمہارے ساتھ کوئی نہیں آئے گا. باپ کے ساتھ بیٹا اولاد نہیں ہے، میاں کے ساتھ بیوی بیوی تو میاں نہیں، کچھ اکیلے اکیلے دربار کھڑے. ہاں بتا کیا لے کے آیا تم؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری برادری نے کیا کیا تھا، شہر میں کیا کیا تھا، سیاستدان کون تھا، ووٹ کس کو دیے تھے، مجھے نہیں. تو بتا تو نے میرا اور میرے رسول کا کیا حق ادا کیا، بتا. بس یہ سوال ہے، اس آگے کچھ نہیں. دائیں میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کیسی بے عقلی اور بے وقوفی ہماری ہے. مخلوق کی خاطر خدا کو ناراض کرتے ہو جی، جو رس جائے گا وہ رس جائے گا، پورا عالم رس جائے. زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. اس نظر سے جاگ کر تو فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. کیا کر رہے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا. خیر ایک دن سود کے پیسے لے کر آئے، اس کا گوشت خرید کر لائے، 20 کا پکاؤ. جب پکایا خون بن گیا. آٹا لے کر آئے مٹی بن گیا. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کے وہ آپ خود بتلاتے ہیں. احساس ہوا ہو اوہو. تو ایک اللہ والے تھے، ان کی خدمت میں گئے. توبہ کے لیے بھی وہاں جانا پڑتا ہے جہاں اللہ والے رہتے ہیں، پھر توبہ پکی رہتی ہے. ورنہ تو توبہ کرتا ہے توڑتا رہتا ہے، ایک کھیل اور مذاق بنا لیتا ہے. 99 قتل کر دیے تھے. ان کا کسی نے کہا کہ نہیں بھائی تیری توبہ تبھی صحیح رہے گی کہ تو اللہ والوں کی بستی میں جا. چھوڑ اس بستی کو، گناہ والوں کی بستی میں چھوڑ اس کو، چھوڑ اس کو، ان سے دوری اختیار کر، اللہ والوں کے ہاں جا. وہ زمین پہ جائے گا، رحمت نازل ہوتی ہیں، توبے پہ پکا رہے گا. یا تو توڑ دے تو توبہ، قتل تو کر دیے تم نے. بخاری میں پوری تفصیلی واقعہ ہے بنی اسرائیل کے قاتل کا. تو اس اللہ والے کے پاس گیا تو وہاں بچے کھیل رہے تھے. لوگوں نے کہا ہٹو، بچوں نے کہا ہٹو ہٹو، سود خور آ رہا ہے. مشہور تھے سود خور آ رہا ہے، سود ہٹو ہٹو ہٹو، اس کا سایہ ہم پر نہ پڑ جائے اس منحوس کا، ہٹو ہٹو. لوگ بچے اب باتیں کر رہے ہیں. ہو میری شہرت اتنی خراب ہے.
تو ایسے آدمی کی سب سے پہلے مخلوق میں اللہ تعالیٰ بدنامی رکھتے ہیں سب سے پہلے. پھر وہ جب مرتا ہے پوری مخلوق اس کے خلاف گواہی دیتی ہے، جاتی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے انتم شہداء للہ فی الارض، تم زمین میں گواہ ہو، کسی کے لیے خیر کا کلمہ کہہ دو گے، اللہ فرماتے میں اپنے علم پر فیصلہ نہیں کروں گا، تمہارے کہنے پر اس کی بخشش کر دوں گا، اور اگر تم کسی کو برا کہہ دو گے تم اس پر فیصلہ کر دو. انتم شہداء للہ فی الارض. روئیے کیا؟ حضرت اللہ والے کے پاس گئے، بہت روئے پہ، انہوں نے توبہ کرا دی. ایک دو دن وہاں رہے، توبہ بھی کی اور کہا میں سب کا سود واپس کروں گا. نے بتایا بھی یہ کافی نہیں ہے کہ توبہ کر، ان سے سود لے ان کو واپس کر یا معافی کرا. تو دو تین دن کے بعد جب واپس آیا تو اسی میدان سے گزرا جب بچے کھیل رہے ہیں. تو بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ اوہ اللہ کا دوست آ رہا ہے، اللہ کا دوست آ رہا ہے، ہٹ جاؤ، اس کے سائے پہ ہمارا قدم پڑ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. رونے لگے، اللہ تیری ذات کیسی ہے، دو تین دن پہلے زبانوں پر جن کی بدنامی تھی، آج لوگوں کے دل میں میری ایسی تو نے محبت پیدا کر دی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. یہ اجتباء کا خزانہ ہے تو خدا کہیں دیتے بندے کو آؤ. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق اور یا نہیں، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے جیبوں گریباں سے. کہا کہ میں مجبور ہوں، میں مجبور محبت ہوں، مجھے کو کھینچ رہا ہے اپنی طرف. وہ یاد ہی نہیں میں یونیب. پھر آگے عجیب بات فرمائی کہ دیکھو ڈائریکٹ خزانہ مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، اگر ڈائریکٹ نہ ملے تو میں دوسرا راستہ بتاتا ہوں. یہدی الیہ من ینیب، انابت رجوع اللہ اختیار کرو، اللہ کے راستے پر چلو، اللہ والوں سے راستہ پوچھو، انابت کا راستہ اختیار کرو، تب بھی تم میرے اجتباء کے خزانے تک پہنچ جاؤ. لیکن کام اجتباء سے بنتا ہے، سن لو، یا شروع میں ملے یا آخر میں ملے. جب تک اللہ تعالیٰ کا شان اجتباء شامل نہیں ہوتی بندہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا، کچھ نہیں کوشش کر لے. اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، میرے شیخ فرماتے تھے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منافقین رسول اللہ کی صحبت میں رہتے تھے، لیکن اجتباء کی شان ان پر ظاہر نہیں ہوئی تھی، منافق رہے. سب سے خطرناک نفاق ہے. اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں قسم کھا کے میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کے راستے میں کوئی آج انسان اخلاص سے لگا ہو، اللہ ضرور بھی ضرور اس کو اپنا بنا کر دنیا سے لے جاتے ہیں. اخلاص سے لگا ہو، نفاق نہ ہو دل میں، دو نمبری نہ ہو نفاق. حدیث میں آتا ہے طاہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. واللسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے. وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آپ دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، آنکھوں کے راز بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. چوری آنکھوں کی اور دلوں کے راز سب کو تو جانتا ہے اے بے نیاز. میرے شیخ فرماتے تھے 4 کام کرو گے ولی اللہ بن جاؤ گے. دل کو پاک رکھو، دل کو پاک رکھو، اخلاص رکھو، ہر کام میں اللہ کی رضا ڈھونڈو، نیت صحیح کرو، اس کو گندا نہ کرو. گندا کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس کو گندا کرنا ایسی ہے جیسے پاکیزہ جگہ پر گند پھیرے. آپ مجھے بتاؤ مسجد میں پیشاب کرنے لگے، پکانا کرنے لگے، اجازت دیں گے آپ؟ یہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، قرآن کا مرکز ہے، کلمے کا مرکز ہے. یہ پاک کرو اس کو. میرے شیخ فرماتے دل کو پاک کرو، دوسرا آنکھوں کو پاک کرو، کیونکہ آنکھ کے ذریعے سے دل میں مال جاتا ہے. پاکیزہ چیز دیکھو گے پاکیزگی آئے گی، بری چیز دیکھو گے بری چیز آئے گی. دیکھنے سے آئے گی، مجرد دیکھنے سے.
اچھی چیز اچھا اثر لائے گی، بری چیز برا اثر لائے گی. ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پور رحم اللہ تانگے پر سفر فرماتے تھے، اور جب تانگے پر جاتے تو راستے میں گوبر وغیرہ سے تو آنکھیں بند کر لیتے تھے. شیخ صاحب فرماتے تھے میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی کوئی میرے دل پر اثر آ جائے. اندازہ کیجیے، اللہ معاف فرمائے ہم تو کہاں سے کہاں چلے جاتے. اور نمبر 3 اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو. نمبر 4 بوروں کی صحبت سے دور رہو. یہ 4 کام کر لو گے اللہ والے ہو جاؤ گے. اجتماع کا خزانہ ملے گا تمہیں. اجتماع کا یہ سبھی نہیں میں جس کو چاہتے کھینچ لے وجادی نہیں میں انیب بلا کر وہی لے جائیں. تو منافقین باوجود صحبت میں رہتے تھے، اجتماع حاصل نہیں ہوا، منزل پر نہیں پہنچے، سب رستے میں رہ گئے. ان منافق در کے لفظ من النار. اور پھر آگے 3 بڑی خوبصورت مثالیں دی مولانا رومی نے. فرمایا کہ تتیا اور شہد کی مکھی ایک ہی پھول سے رس چوستی ہے، ایک میں جا کر وہ زہر بن جاتا ہے، دوسرے میں وہ شفاء للناس شہد بن جاتا ہے. ایک ہی گھاس کو بکری کھاتی ہے اور اسی کو ہرن کھاتا ہے مشک نافے والا. بکری میں میگنی بن جاتی ہے اور اس میں مشک نافع بن جاتا ہے. اور فرمایا کہ ایک ہی زمین پہ جو ہے وہ جھلڑی اگتی ہے، اسی زمین پر گنا اگتا ہے. گنا جھلڑی ایک ہی جنس ہے، ایک اندر سے خالی ہے اور ایک شکر سے بھری ہے. فرمایا اسی طریقے پر یاد رکھو جب اشتباہ کا خزانہ مل جاتا ہے تو پھر ایک ایک چیز اس کو خدا کے قریب کرتی چلی جاتی. نہیں ملتا، منافقین کی طرح زمین پر دھرے ہوئے ہیں. یہ خزانہ شروع میں ملے یا آخر میں ملے، ملنا اس کے بغیر منزل نہیں ہے. تو یاد ہی نہیں میں نیب لگے رہو لگے رہو لگے رہو، پہنچ جاؤ گے پہنچ جاؤ. کیونکہ بعض کانیں ایسی ہوتی ہیں کہ کھوتی وہ چیز سامنے آ جاتی ہے، اور بعض ہے کہ ذرا گہرائی میں جانا پڑتا ہے وہ چیز مل جاتی ہے. اگر شروع میں مل جائے تمہاری قسمت اچھی. اور عجیب بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کیسے کیسے حکام. ایک صحابی آئے کہ حضرت فلاں جگہ پر نمک کی کان ہے، یہ جو پتھر والا نمک ہے، آپ وہ زمین مجھے الاٹ کر دیں. اس زمانے میں زمینوں کو آباد کرنے کا ایک شعبہ ہے شریعت میں کہ جو مردہ زمینیں ہیں، مردہ چیزیں ہیں، وہ اس کو اگر کوئی آباد کرنا چاہے تو اس میں اجازت دے دیتی ہے شریعت گورنمنٹ کے، جاؤ تم اس کو آباد کرو تاکہ اس سے فصل آئے گی، اس کو فائدہ ہوگا، مخلوق کو بھی فائدہ ہوگا، وہ خود آباد کرے گا. وہ مالک بنا دیتے. تو نے کہا جی وہاں ایک کان ہے. تو پیغمبر سلام نے سمجھا کہ خدائی کرے گا، محنت کرے گا، محنت کر کے وہ نمک وہاں سے نکلے گا، چلو مخلوق کو فائدہ ہوگا، 4 پیسے کو ملے گا، مخلوق کو فائدہ ہوگا. اس نے کہا جی وہ کان میرے نام الاٹ کر دیں. فرمایا ٹھیک ہے. تو دوسرے صحابی کھڑے اسی علاقے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو تیار چیز دے رہے ہیں، وہ تو بالکل باہری ایک طرح کا نمک پڑا ہے، مخلوق وہاں سے نمک لے جاتی ہے، پیس کر گھروں کا نظام چلاتی ہے. آپ اگر اس کو دے رہے ہیں اس کو یہ خزانہ تو پھر تو پیسے سے ملا کرے گا. فرمایا کہ بھائی ہم تو اس سے واپس لیتے ہیں اور تجھے دوسری جگہ دیتے ہیں جہاں تم محنت کر. تو استوا یا تو پہلے ہی رکھا ہوا ہے اور یا پھر میں یونیب لگا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ والوں کے ساتھ لگا رہے. وقت کا انتظار کر، ایک وقت آئے گا. حضرت خواجہ مجذوب صاحب نے کہا کہ میں اللہ والا کیسے بنوں گا، کیسے مجھے اللہ اپنی طرف کھینچیں گے. حضرت صاحب نے فرمایا جب بالغ ہوا تھا تو محلے والے نے بتایا تھا تجھے خود پتہ چل جائے گا کہ کوئی آ گیا ہے تیرے دل میں. تو 2 شعر فرمائے، یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے وقت اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. اور دوسرا شعر فرمایا کہ پہلے ایک بجلی سی کوندی اور اس کے آگے خبر نہیں ہے، جو پہلو کو دیکھتا ہوں دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. یعنی اب میں اندر کو دیکھتا ہوں ہر وقت اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی. اجتماع ہو گیا، اجتماع اچھا ہو. اب دل ایسا ہو گیا اب اس کا دل ہی نہیں لگتا کسی جگہ. دل نہیں لگتا میرا اجڑے دیار میں، کسی کی بنی ہے اس آل میں نا پائیدار. 2 گز زمین اے ظفر، یہ شعر میں نے برما میں ظفر بادشاہ کی قبر پر حاضری دی تھی اپنے شیخ کے ساتھ.
اصال ثواب کے اتوار یا اشعار لکھے ہوتے بادشاہ ظفر کے، کس کی بنی سال میں نہ پائیدار میں، کس کی بنی سال میں نہ پائیدار، 2 گز زمین دفن کے لیے ظفر نہ ملی کوئی یار میں۔ دلی میں دفن ہونا چاہتے تھے اپنے آباء اجداد کے ساتھ، لیکن ان کو جگہ نہیں ملی اور وہ برما میں جا کر دفن ہوئے۔ وہ کس کی بنی سال میں نہ پائیدار۔ میرے دوست بس اللہ سے اجتباء کا خزانہ مانگو، مانگا کرو، اللہ میں بس تو جذب کر لے، ہم تو ایسی نالائق ہے تو جذب کر لے، اور جب تک نہ ہو انابت رکھو، نالائقی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا نمبر لگنے والا ہو اور تم نالائقی کر کے صف میں سے نکال دیے جاؤ، نکالو اس کو، نکالو اس کو۔ کوئی چیزیں بانٹ رہا ہو سخی اور لوگ لائن میں لگے، اس کی باری قریب آ رہی ہو اور وہ لڑ پڑے، کوئی بدتمیزی کرے تو کیا کہ نکالو اس کا قانون، نکالو اس کو۔ ایسا نہ ہو ہم اپنے نالائقی کی وجہ سے اس خزانے کے قریب پہنچتے پہنچتے دور چلے جائیں۔ منزل قریب دیکھ کر اترائیے نہیں، منزل قریب دیکھ کر اترائیے نہیں۔ کتنے ہی کشتیاں ڈوب گئی، ساحل سمندر پر ڈوب جاتی، بالکل ساحل پر آ کر۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ خزانہ نصیب فرمائے اور انابت کا راستہ صحیح معنی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔